فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، ابھی تو ہوتا ہی نہیں تو نہ زمین آسمان کو پیدا. بلکہ ایک جگہ فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، جو آپ نے سوال کیا کہ ربوبیت کا تعلق مصطفیٰ کی رحمت، رب کہہ رہا ہے کہ حدیث قدسی حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر رحمت مصطفیٰ نہ ہوتی، یوں دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجیے کیونکہ رحمت العالمین، صحیح، اگر تیری رحمت نہ ہوتی، اگر تیری رحمت کا مقصود نہ ہوتا کہ تیری رحمت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، صحیح، تو اے حبیب پھر میں اپنی ربوبیت کا بھی فیض کسی کو عطا نہ کرتا. یعنی جو آپ نے سوال کیا کہ ربوبیت کا جو فیض ہے وہ رحمت ضروری ہے، یعنی در حقیقت رحمت مصطفیٰ یعنی رب کی ربوبیت ملتی سے ہے، ربوبیت کا فیض اسی کو ملا کرتا ہے جو در حقیقت رحمت مصطفیٰ سے اپنے دامن کو پہلے بھر لیا کرتا ہے. تو رحمت مصطفیٰ تو بنیادی شے. اور ایک بات اور آپ سے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے جو رحمت، اب جب انسان محتاج ہو گیا، ساری کائنات ذرہ ذرہ محتاج، کیونکہ سرکار کا معنی استعمال کیا لازم نے کیا جہاں رحمت، رحمت معنی یہ کہ کائنات کا ذرہ محتاج ہوا. اب جو محتاج ہے اور جس کے پاس جا رہا ہے تو اس کو خبر ہے نا کہ کون محتاج ہے اور کون نہیں. واہ 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 بھائی وہ جبھی تو اس کی مدد کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مدد جبھی تو کرے گا. بھائی اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو پھر کائیں کی رحمت میری. سبحان اللہ. آپ پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو نہیں اور مجھے پتا اور مجھے پتا، تو یہ رحمت تو نہ ہوئی نا. آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ کیا بات، لفظ رحمت اور عالم کے لیے کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی بتانا مقصود ہے کہ میرا حبیب جس کو اپنی رحمت سے فیض یاب کر رہا ہے اس کے ذرے ذرے کی کائنات میں خبر بھی رکھا کرتا ہے، اس کا علم بھی رکھتا. میرے حبیب کی رحمت کی بات یہ کہ وہ عالم بھی ہے، جاننے والا. اور اللہ کے سال میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک. تو یہاں بھی اللہ رب العزت رحمت کا ذکر کہ دیکھیے اس رحمت کے آنے پر میلاد کی خوشی مناؤ میرے حبیب کی. اچھا بہت اچھا آپ نے واقعی نقطہ اٹھایا کہ اس آیت میں بھی رب کائنات میلاد منانے کا، خوشی منانے کا حکم اور حکم دینے کے ساتھ رحمت کو جوڑا. واہ واہ، کہ رحمت کے آنے پر خوشی مناؤ. یہی ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ بھی آپ نے ترجمہ کیا کہ رحمت کے آنے پر خوشی مناؤ. کیوں کہ تم تو محتاج تھے، تم تو بھوکے تھے، تمہارے پاس تو کچھ نہ تھا. اس مصطفیٰ نے آ کے تمہیں دین و دنیا عطا کر دیا ہے، تو اب بھی خوشی نہیں مناؤ گے. بھائی اولاد کے آنے پر خوشی منا لیتے ہو، صحیح، جاب ملنے پر خوشی منا لیتے ہو، تمام اگر کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی تو خوشی چراغاں کر لیتے ہو، محفلیں سجا لیتے ہو، پارٹی منعقد کر لیتے ہو. اور جو عطا کر رہا ہے واہ واہ، جس کے صدقے تو رحمت ہے نا. لفظ سے غور کیجئے، رحمت ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے. یہاں پر بھی جو لفظ کا انتخاب کیا، اچھی آیت کا آپ نے خیال دلایا، وبرحمتہ ہی، رحمت کے آنے پر خوشی ہے. رحمت کا، کیونکہ بتانا یہ مقصود تھا کہ تم محتاج تھے، بھوکے ننگے تھے، تمہیں دین کا کچھ پتا نہ تمہارے دامن میں دین تھا نہ دنیا تھی. بھائی دین دنیا تو بات کی بات ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ ذات آئی تو سب کچھ عطا کرتی چلی گئی، تو اب بھی خوشی نہیں مناؤ گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اس مصطفیٰ نے تو تمہارے اوپر بچپن سے لے کے جوانی سے بڑھاپا اور قیامت میں بھی یہی احسان کرے گا. تو پھر میلاد منایا کرو، یہ رب کعبہ کہہ رہا ہے. قل بفضل اللہ. الصبح بدا من طلعته. اوسلو جوشاندہ سردی کو انجوائے کیجیے، نزلہ کھانسی زکام، اوسلو جوشاندہ سے آرام. الصبح بدا من طلعته. حضرت صاحب یہاں عالمین کا لفظ استعمال کیا، یہاں عالم بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن جمع کا صیغہ کیوں یہاں رب العزت نے استعمال کیا، اس کی کیا وجہ؟ بہت اچھا. دیکھیے عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کے عربی میں معنی آتے ہیں اسم لما یعلم بہ، یعنی جس کے ذریعے سے کسی شے کا پتہ چلے. اور عالم کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ما یعلم بہ الصانع ہے،
کہ جس کے ذریعے سے کائنات اور اس عالم کے بنانے والے کا پتہ چلے. صحیح. جس کے ذریعے سے کائنات اور اس عالم کے اس جہان کے بنانے. تو عالم کا لفظ کا معنی یہ ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے عالمین. صحیح. یعنی جس کے عالم. ہاں یعنی جتنے عالم سارے. اور معنی کیا؟ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, یعنی جن کے ذریعے سے سانے کا پتہ چلے. اب دیکھیے وسعت اللہ رب العزت کو در حقیقت یہاں جیسا آپ نے کہا جمع عالم بھی استعمال کر سکتا تھا, لیکن جمع کا صیغہ علماء کہتے ہیں سبحان اللہ کیا وسعت ہے اس لفظ کی. یعنی عالم یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی شے نہیں. صحیح. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جتنا اس وقت آسمان, فلک, ستارے, چاند, یہ ایک علیحدہ عالم. بے شک. جسے کہتے ہیں فلکیات کا عالم, صحیح, ستاروں کا عالم. اور وہ کتنے بڑے بڑے, ان کی کتنی وسعتیں, یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں. بے شک. ان ستاروں, ان سورج کے آگے جو کروڑ کروڑ کھرب مائلز پر, میلوں پر پھیلی. یعنی سائنسدان صرف جب آسمان پر مشاہدہ کرتے ہیں ستاروں کا, سیاروں کا, سورج کا, تو یہ جو ہماری کہکشاں ہے, اور ہماری کہکشاں ایک ہماری کہکشاں جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے, اس کہکشاں کے اندر ایک ہمارے یہ سورج, ستارے ہو گئے, اس جیسے ستارے, پھر اس کے جو سیارے تحت آتے ہیں, چاند, زمین, یہ اور جتنے بھی, وہ حیران رہ جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. یعنی ان کا اپنا کروڑ کروڑ ہا, کھرب ہا, ان کے میل فاصلے, اور ان جیسے اور کھرب ہا ستارے, سیارے جس کا تصور بھی نہیں انسان. تو جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, تو اکثر سائنسدان تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں. اس کائنات کا نا عالم ہے, فوراً پہچان دیتا ہے کہ جس نے, یہ ہم ایک زمین کا نہیں اندازہ لگا سکتے, یہ جو چھوٹی سی زمین جس کو اتنی بڑی دنیا, اور پھر وہ دوسرے عالم وہ کیا ہوں گے, جو سورج کی دنیا, جو مریخ کی دنیا, 18,000 عالم. اسی طرف آ رہا ہوں. تو کمال کی بات یہ کہ یہ تو بھی صرف فلکیات کا بتایا, پھر سمندروں میں چلے جائیے, اس کا علیحدہ عالم ہے. وہاں جو مخلوقات ہیں آباد, وہ مچھلیاں, اچھا پھر مچھلیوں کی قسمیں, یہ علیحدہ عالم. بھئی کون سی مچھلیاں نئی نئی دریافت ہو رہی ہیں. پھر آپ خشکی کی طرف جائیے, بحر و بر, یعنی کہاں جناب شیر ہے, چیتے بھگے, ان کی نسلیں, قسمیں, کس قدر جانور. وہ عالم حیوانات, وہ حیوانات کا علیحدہ عالم, کیڑے مکوڑوں کا علیحدہ عالم. آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سائنسدان تحقیق کرتے رہتے ہیں, نئے نئے چیزیں دریافت کرتے ہیں. یہ چیز وہاں مل گئی ہمیں, یہ نئی چیز وہاں ملی, عجائبات. اور آپ دیکھ لیجیے کس قدر وسعت, یہ کس قدر وسعت. یعنی عالم حیوانات, باہر کے اندر علیحدہ عالم, سمندر کا علیحدہ, فلکیات کی علیحدہ دنیا, یہ سارا, پتھروں کے اپنے علیحدہ عالم, پہاڑوں کے اپنے عالم. آپ سمجھ رہے. اور اس علماء کہتے ہیں یہ سارے جتنے عالم بتا رہے ہیں, پھولوں کے, پودوں کے, اب کتنے انواع اقسام کے پھول, اب گلاب ہے تو کتنے گلاب, چمیلی تو کس قدر پھول دنیا میں, امریکہ, یورپ, افغانستان, عرب میں, عجم میں کس قدر اقسام کے پھول, یہ سب ایک علیحدہ عالم. اور علماء کہتے ہیں یہ سارے عالم, یوں سمجھو ابھی اس کو ایک عالم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے عالم ایک عالم ہے. اور یہاں جو عالمین استعمال فرمایا, بتانا یہ مقصود تھا اس ذات کو کہ اس جیسے, یہ جس کے اندر یہ سارے عالم آ گئے اور یہ ایک ہے, اس جیسے 18,000 عالم اور موجود. اب لطف کی بات کیا, اب لطف کی بات کیا, یہ تو آپ کو سمجھا دی بات. اگلی جو اس سے زیادہ مزیدار بات یہ کہ 18,000 یعنی اس جیسے نہ جانے انگنت عالم, اور ان سب کا خالق اور مالک وہ ایک. اور وہ کہتا ہے کہ رحمت للعالمین, محبوب وما ارسلناک الا رحمت, کہ میں نے تجھے نہیں بھیجا. اب وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالم, جیسے آپ نے کہا عالم, بھائی اس عالم میں سب کچھ آ گیا نا, لیکن دنیا کے لیے یعنی اس عالم میں حیوانات, بر, جیسے میں تشریح کی, فلکیات, سب کچھ آ گیا. رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا حبیب ہم نے تجھے عالم کے لیے رحمت بنا کر, لیکن نہیں, فرمایا عالمین. حبیب جو ان لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے, جو نظروں میں ہے, جو نہیں ہے, جو 18,000 اور جو کسی کے تصور میں بھی نہیں, وہ بھی جتنے عالم ہے مصطفیٰ, وہ سب کے سب تیرے محتاج ہیں. یعنی جو موجود ہے وہ بھی محتاج, جو نظروں میں آ رہے ہیں لوگوں کے, جس کی دریافتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی ساری تیری رحمت کی محتاج. اور جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا,
تصور نہیں گیا، وہ صرف مجھے پتا ہے کہ کتنے عالم ہے، اے مصطفیٰ وہ بھی سب تیری رحمت کے محتاج ہے، کائنات میں کوئی ذرہ تیری رحمت سے خالی نہیں، ہر شے وجود کے اندر تیری محتاج ہے، اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت صاحب آخر میں پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہے، آخر میں کیا پیغام دیں گے ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے ناظرین؟ صاحب یہ تو مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور جیسے کہ ہماری ابھی گفتگو بھی اس رحمت کے مہینے، رحمت کے لفظ پر رہی، اس آیت پر بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، یہی پیغام آپ سب کی وساطت سے، اس دھوم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی وساطت سے، کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ خوشی حبیب کی تشریف آوری پر منا سکتے ہو منا لو، جتنی خوشی جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ پیغام منا سکتے ہو منا لو، اتنے ہی زیادہ حبیب کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ، اتنے ہی زیادہ، جتنا زیادہ کھل کر دل کی خوشی کے ساتھ، جبر نہیں، کسی پر جبر نہیں کہ ہم یہ کہیں تو زبردستی منا، نہیں، فرض نہیں ہے، نہیں منانا، کسی کا دل نہیں ہے مت منائے بھائی، لیکن کوئی خوشی سے مناتا یہ تصور رکھ کر کہ رحمت للعالمین میں محتاج تھا، مجھے انہوں نے تمنگر کیا ہے، میں تو فقیر تھا، مسکین تھا، انہوں نے غنی کیا ہے، سب کچھ انہوں نے دیا، تو اب میں کچھ نہیں دے سکتا اپنے مصطفیٰ کو، تو یہ تو ہے کم از کم آنے پر خوشی تو منا لوں اپنے حبیب، تو مناؤ، ڈٹ کر مناؤ جس انداز میں، لیکن حرام کام کوئی نہ ہو، جائز طریقوں سے جو منا سکتے ہو تو خوب منایا جائے، انشاءاللہ ہم سب بھی نبی کریم کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو، بہت آپ کیا بھی بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، خوبصورت گفتگو صاحبزادہ عزیر محمود الازہری صاحب کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت موضوع کے حوالے سے آپ نے سماعت کی۔ اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم ایک نعت شامل کیا کرتے ہیں، نعت سماعت کیجئے اور اس شعر کے ساتھ اپنے میزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے کہ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، شد پیدا جانا، من سے لے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راجی کو تاج تورے سر سو، جگ راجی کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھے کو شہید و سرا جانا ہے، تجھے کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بیک سو طوفان ہوش ربا، من بیک سو طوفان ہوش ربا، مجھے دھاری میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھے دھاری میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا کو پار لگا جانا،
یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ پہ بارسی عرض بکنی چوبہ پہ بارسی عرض بکنی توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی جی توری جوتی کی جھل 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 جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا موری شب نے نہ دن ہو بی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام